بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایۃ المعارف جزء اول کا سبق نمبر 40 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا ہے کتاب کی عبارت یقع الکلام فی مقامات سے لے کر قال الفاضل النراقی تک۔ آج کے درس کا کلی عنوان محبت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس کے ذیلی نکات یہ ہیں: نمبر 1، محبت لغت اور اصطلاح میں اس کا معنی بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، محبت حقیقی کسے کہتے ہیں۔ نمبر 3، محبت خدا کی خاطر کی جائے۔ نمبر 4، محبت روایت کی نگاہ میں کس طریقے سے بیان کیے، ان میں سے کچھ روایت کو بیان کیا جائے گا۔ فی مقامات، عبارت مصنف کے بعد جو شرح اس باب محبت اہل بیت السلام میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گفتگو باب محبت اہل بیت السلام میں چند مقامات میں واقع ہوگی۔ الاول، پہلا مقام، فی معنی المودت والمحبت، پہلے محبت اور مودت جو آیے قربا میں آئی ہے اس کے معنی بیان کی جائے۔ معنی لغوی مراد ہے طلاب کرام عزیز۔ قال فی القاموس، قاموس لغت کی کتاب ہے، اس نے مصنف نے کہا الود والوداد الحب، ود وداد جو مودت سے ہے، مودت ان سے نکلی ہے، محبت کہتے ہیں سو، ویسلسان ہے۔ اس ود کو وداد کو تینوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ود بھی پڑھا جا سکتا ہے، ودو بھی پڑھا جا سکتا ہے، ود بھی پڑھنا صحیح ہے، کل وداد والمحبت ہے، جی وداد ہے، وداد ہے، وداد ہے، اس طریقے سے محبت۔ وقال فی المصباح المنیر، مصباح منیر بھی لغت کی کتاب اس میں کہا ہے مصنف وددتہ اودہ، ودہ میں باب تعب ودا بفتح الواو ضمہا احببتہ، یہ وددتہ اودہ یہ تکلیف کے باب سے ہے، ودا کہہ لیں، واو پہ فتح یا ودا بھی کہہ لیں، صحیح ہے۔ معنی یہ ہے ان کا وددتہ اودہ کا معنی ہے احببتہ، میں نے اس سے محبت کی۔ والاسم المودت، اس ود کا وددتہ کا اس میں مصدر مودت ہے، جو آئے مودت میں آیا لفظ، یہ اس میں مصدر نتیجے محبت جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں مصدر طلاب کرام عزیز کہا جاتا ہے فعل کے نتیجے کو۔ انتہا موضع الحاجت منہ یعنی معنی مودت میں سے جو جتنی ضرورت تھی اس کی بحث اتنی ختم ہو گئی۔ ولیکن فی کتاب الامامت والولایت فی القرآن ان المودت المحبت المستتبعۃ للمراعات والتعاہد، لیکن کتاب امامت و ولایت قرآن میں اس میں معنی مودت کی اس طریقے سے بیان ہوئی ہے، یہ گویا کہ اصطلاحی معنی بیان کر رہے ہیں۔ مودت اس محبت کو کہا جاتا ہے جس کے پیچھے آئے پابند ہونا، مراعات اور تعہد ایک بات ہے، یعنی جس کے ساتھ محبت کی جائے اس کا خیال کرنا، اس کی رعایت کرنا، والتعاہد اور اس کا پابند ہونا، محبت کا یعنی محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اس کا پابند ہونا۔ وَلَعَلَّ الاشتمال علی ذلك لا يستعمل في محبت العباد للہ تعالی، انتہا۔ اب یہ شارح فرماتے ہیں یہ جو محبت کا معنی مراد لیا گیا، شاید یہ محبت چونکہ مشتمل ہے اس پر، جس پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کہ مراعات اور تعہد پر، اس میں یہ جو خدا اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اس میں استعمال نہیں کی جائے گی، چونکہ خدا پابند نہیں ہے کسی بھی چیز کا، یعنی جو ہمارے درمیان رائج محبت ہے انسانوں کے درمیان ہے اسے یہ مراد ہے پابند ہونا محبت کے تقاضوں کا، محبت کے امور کا۔ خدا جو بندوں سے محبت کرتا ہے اس کا معنی ادھر ہرگز نہیں ہے، انتہا، ختم ہو گئی یہ معنی مودت کے بارے میں بحث۔ شارح فرماتے ہیں وفیہ انہ لم اجد ذالک فی کتب اللغت، اب اشکال ہے اس معنی مودت کے اوپر یہ
فرماتے ہیں اس میں اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ میں نے یہ معنی لغت کی کتابوں میں نہیں دیکھا کبھی بھی. یہ معنی، یہ جو بعد والا معنی تھا کہ محبت وہ چیز ہے، مودت اس محبت کو کہ جس کے پیچھے مراعات اور تعاہد آئے، یہ مجھے کسی بھی لغت میں نہیں ملا. یہ اشکال ہے. وَلَعَلَّ هَذَا الْقَيْدُ مما یقتضیہ حقیقت المحبت. هذا القید طلاب کرام یہ مشارلہ اس کا تعاہد اور مراعات ہے. یہ پابند ہونا اور رعایت کرنا، یہ قید ان چیزوں میں سے ہے جس کا تقاضا کرتے ہیں محبت کی حقیقت. یعنی محبت کی واقعیت اور حقیقت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اس کا پابند ہونا، یا کہہ لیں محبت کا لازمہ یہ ہے کہ تعاہد اور مراعات ہو. خود معنی محبت میں یہ چیز نہیں آتی، محبت کے حقیقت محبت کے تقاضوں میں آتی ہے. اذ المحبت الواقعیت اثرها هو المراعات والتعاہد. چونکہ محبت حقیقی کا اثر یہ ہے کہ مراعات اور تعاہد ہو، یعنی محبت میں پابند آدمی ہو جاتا ہے محبوب کے امور کا، محبوب کا. نعم ربما یقال، ہاں بس وقت کہا جاتا ہے کہ ان المودت ہی التی لها الخارجیت. محبت، مودت اس محبت کو کہا جاتا ہے جو خارج میں ہو، باہر میں ہو. اور باہر میں تو امور کا پابند ہی ہونا ہوتا ہے، وہی محبت کے تقاضے ملتے ہیں. یہ جو کہا گیا ہے محبت کے لیے، محبت خارجیہ کو کہا گیا ہے استنادن بقول تعالی. انہوں نے دلیل قائم کی اللہ کے اس قول سے جو مراد یہ ہے، یعنی ادھر محبت خارجی مراد لیتے ہیں اور وہی تعاہد و اثر ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اے نبی آپ نہ دیکھیں ایسی قوم کو جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے اور محبت کرتی ہے ایسے لوگوں سے جو دشمنی رکھتے ہیں اللہ اور رسول سے. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے. اب یہاں سے یعنی ایک حاد کا لفظ آیا ہے یا یوادون کا آیا ہے. فرماتے بمقرینۃ مقابلۃ الموادۃ للمحادات التی لها الخارجیۃ. دشمنی جب حاد اللہ خارج میں ہے تو اس کے مقابل دشمنی کا مطلب محبت ہے، تو محبت بھی خارج میں ہوگی، لہذا خارج والی چیز کو جو ہے کہا جاتا ہے محبت. فرماتے ہیں ولیکنہ غیر تام، لیکن یہ بات ان کی تام نہیں ہے، یعنی مراد محبت خارجی لیکن تام نہیں، چونکہ لأن المودۃ لا تختص بذلک، چونکہ مودت خارج کے ساتھ مخصوص نہیں، فقط خارج کے ساتھ ہو. چونکہ محبت تو مخصوص نہیں خارج کے ساتھ، اس کا دل کے ساتھ تعلق ہے. لاستعمالها فی الامر القلبی ایضا، چونکہ مودت کا استعمال دلی اس دلی کام میں بھی استعمال ہے، یعنی دلی فعل جو ہے اس میں قلبی فعل کو بھی کہا گیا. لقوله تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، نیک کام انجام دیے، سیجعل لهم الرحمن، خدا تعالیٰ ان کے لیے محبت قرار دے گا. سورہ مریم کی آیت نمبر 96 ہے. یہ سب نتیجہ دیتے ہیں فظاہر ہوا عدم الفرق بین المودت والمحبت، محبت اور محبت میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. ہاں اگر فرق رہ جاتا ہے تو محبت جو محبت کے تقاضے ہیں ان میں فرق رہ جاتا ہے. الثانی، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ان المحبت والوداد یا والوداد فی اللہ کالبغض فی اللہ، محبت خدا میں، خدا کے بارے میں، یعنی فی اللہ محبت اس بغض کی مانند ہے، اس دشمنی جو خدا میں، یعنی خدا کی خاطر محبت خدا کی خاطر دشمنی کی مانند ہے. من الامور التی، یہ ان من الامور یا ان کی تعویل ثابتن کے متعلق خبر ہے، ان چیزوں میں سے ہیں یہ التی ندب الاسلام الاجتماع الیہا، جن کی جانب دعوت دی ہے اسلام نے اس محبت کی جانب اکٹھا ہونے کے لیے کہ سب کے سب اس محبت اہل بیت پر جمع ہو جاؤ. وَأَكَّدَ، اور اسلام نے تاکید کی ہے علیہ اس محبت کے بارے میں. وَوَرَدَ فِي ذَلِكَ رِوَایَاتٌ کَثِیرَةٌ، اور اس تاکید کے بارے میں بہت سی باتیں، تاکید محبت اہل بیت کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں. منہا، ان روایت میں سے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی اکرم کا یہ فرمان ہے وَدُّ الْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ فِي اللَّهِ مِنْ أَعْظَمِ شُعَبِ الْإِيمَانِ، مومن کی ایک مومن کی دوسرے مومن سے خدا کی خاطر محبت کرنا ایمان کے بلند ترین شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. الا خبردار، ومن احب فی اللہ وابغض فی اللہ، جو خدا کی خاطر محبت کرے، خدا کی خاطر دشمنی کرے، وعطا فی اللہ، خدا کی خاطر عطا کرے، ومنع فی اللہ، خدا کی خاطر روکے،
تو فہو من اسفیاء اللہ، تو ایسا شخص خدا کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندہ ہے، خدا کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ایک چنا ہوا بندہ ہے۔ وسأل صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، نبی اکرم نے اپنے اصحاب سے پوچھا، ایو اور الایمان اوثق، ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے، یعنی ایمان کا کون سا حصہ زیادہ مضبوط ہے؟ فقالو، اصحاب نے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، ہمیں تو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ وقال بعضهم، ان میں سے پھر بعض اصحاب میں سے کہا کہ الصلاۃ، نماز ایمان کی سب سے مضبوط اور متقن کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے۔ وقال بعضهم الزکات، اور بعض نے کہا کہ زکوٰۃ مراد ہے۔ وقال بعضهم الصیام، بعض نے عرض کیا روزہ مضبوط کڑی ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض صحابہ نے کہ الحج والعمرہ، حج و عمرہ مضبوط کڑی ہے۔ وقال بعضهم، بعض صحابہ نے کہ الجہاد، جہاد ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم نے فرمایا، لکل ما قلتم فضل، جو چیزیں تم نے کہیں سب ان میں سے ہر ایک کے لیے فضیلت ہے، اچھی چیزیں ہیں، ولیس بہ، لیکن اورل ایمان نہیں ہے، بہ یعنی اورل ایمان، ایمان کی مضبوط کڑی نہیں ہے۔ لیکن اوثق اورل ایمان الحب فی اللہ، الحب اوثق کی خبر ہے، لیکن زیادہ ایمان کی مضبوط کڑی ہے خدا کی خاطر محبت کرنا، والبغض فی اللہ، اور خدا کی خاطر دشمنی کرنا، وتوالی اولیاء اللہ، خدا کے اولیاء کے ساتھ محبت کرنا، خدا کے پسندیدہ اور خدا کے محبوب بندوں کے ساتھ محبت کرنا، وتبرئ من اعداء اللہ، اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ اظہار برات کرنا، ان سے دوری اختیار کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اورل ایمان۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125 سے لے کر 126 تک یہ حدیث موجود ہے۔ طلاب کرام، یہاں تک ہمارا آج کا درس اختتام کو پہنچا، جس میں محبت کا اور مودت کا لغوی معنی مراد لیا گیا، اور یہ ثابت کیا کہ محبت اور مودت میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، اور اسلام کے تمام ارکان میں سے مہم ترین رکن محبت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اور محبت اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی خاطر محبت، خدا کی خاطر دشمنی، اور اولیاء اللہ سے محبت کرنا اور خدا کے دشمنوں سے نفرت کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔